السلام علیکم. ہم اس جگہ پہ ہے جہاں پہ احد کی جنگ ہوئی تھی. یہ وہ جنگ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی. ہم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے پاس ہیں جہاں پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھتیجے عبداللہ بن جہش کو دفن کیا گیا ہے. اور جس جنگ میں 70 صحابہ جو ان کے ساتھ تھے سب شہید ہو گئے تھے صرف ایک غلطی کے وجہ سے. اس جنگ میں سامنے جو تھے خالد بن ولید اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آگے چل کر اسلام قبول کر لیا تھا، پر جب وہ لوگ اسلام میں نہیں تھے تب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام جنگ کے لوگوں کو اس جنگ میں ہرا دیا تھا. اس میں ہوا یوں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم جنگ جیتو یا ہارو بس اپنی جگہ مت چھوڑو. دیکھیں صحیح بات ہے، جو حضور کے لفظ نکل گئے اس سے اگر اپوزٹ میں کچھ بھی ہوگا تو پھر وہ نقصان ہی ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کہی تھی کہ اپنی جگہ مت چھوڑنا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہداؤں کے استاد جانے جاتے ہیں، جن کو لائن آف اللہ کہا جاتا ہے، جن کو اپنی بہادری کے لیے اسلام ہمیشہ یاد رکھے گا، ان سے بس یہی ایک غلطی ہو گئی تھی. جب جنگ ہو گئی، جب انہیں آس پاس کوئی دکھائی نہیں دیا، بس اسی جگہ پہ یہ جنگ ہوئی تھی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جنگ کا میدان تھا، اسی جگہ پہ جنگ ہوئی تھی. اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ اب آجو بازو میں کوئی دکھ نہیں رہا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہمیں اب اتر جانا چاہیے، ہمیں چلے جانا چاہیے، ہم جنگ جیت گئے ہیں. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹے جگہ سے اور وہاں سے خالد بن ولید اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کرنے چالو کر دیا. جیسے ہی انہوں نے وار کیا، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر کے ان کا کلیجہ چبایا، ان کے کان کاٹ دیے، ان کی ناک کاٹ دی اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا ہم خیال بھی نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہداؤں کے استاد کا لقب جو دیا ہے نا، اسلام میں جو ان کا مرتبہ ہے نا، وہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے پاس بھی ہم گزرتے ہیں نا تو خوشبو آتی ہے. الحمدللہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام ہمیشہ زندہ رکھے گا. اور وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تھا، جب وہ مسلمان بن گئے تھے، تب وہ حضور کے پاس معافی مانگنے بھی آئے تھے اور حضور پاک نے کہہ دیا تھا کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، تم کہیں دور چلے جاؤ. تو وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ چھوڑ کر یمن چلے گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا. پر یہ جو تکلیف حضور پاک کو پہنچی تھی نا، یہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ جو بھی منظر ہوا تھا، جو بھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے چاچا ذات لگتے ان کے ساتھ جو ہوا تھا نا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان پہ کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی اپنے چاچا کے ساتھ یہ سلوک ہوتا دیکھ. ان کو بہت تکلیف پہنچی تھی، انہوں نے اس جگہ پہ بہت آنسو بہائے تھے. یہ وہی جگہ ہے، یہاں پہ آنے سے، یہ باتیں جاننے سے آپ کو درد محسوس ہوگا. اس پوری جگہ پہ ایک کہتے ہیں نا، ایک درد کا ماحول آ جاتا ہے. آپ کا دل اندر سے رونے لگتا ہے کہ ہمارے حضور کے چاچا کے ساتھ جو اتنے بہادر تھے ان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا ایک غلطی کے وجہ سے. تو بہت ڈیفیکلٹ ہے یہاں پہ کھڑے رہنا، اور آپ کے دل کو تکلیف پہنچے گی سوچ کر. حضور پاک کے دل میں محبت ہوگی تو بے شک آپ کو تکلیف پہنچے گی.